کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک پوری وادی کی زندگی آخر کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کشمیر کے لیے جواب ہے دریائے جہلم۔ اگر سوال ہو کہ جہلم کہاں سے شروع ہوتا ہے تو جواب ہمیں لے جاتا ہے ویری ناگ گارڈن تک۔ لیکن ویری ناگ صرف ایک گارڈن نہیں ہے، یہ ایک قدرتی چشمہ ہے، یہ تاریخ کی گواہی ہے اور ایک کشمیر کی تہذیب کی بنیاد بھی ہے۔ آج ہم ویری ناگ کو صرف دیکھیں گے نہیں بلکہ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ویری ناگ گارڈن ضلع اننت ناگ جموں و کشمیر میں واقع ہے اور پیر پنجال ماؤنٹین رینج کے دامن میں بسا ہوا ہے۔ اگر آپ یہاں کھڑے ہو کر ارد گرد دیکھیں تو ہر طرف پہاڑ، درخت اور خاموشی نظر آتی ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں۔ قدرت عام طور پر پانی کے چشموں کو ایسی جگہ پر ہی جنم دیتا ہے جہاں زمین اور پہاڑ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اسی نیچرل سیٹ اپ کی وجہ سے ویری ناگ صدیوں سے ایک ریلائبل واٹر سورس رہا ہے۔ اب یہاں ایک انٹرسٹنگ بات ہے، ویری ناگ گارڈن اصل میں پہلے بنا نہیں تھا، پہلے یہاں چشمہ تھا، گارڈن بعد میں تعمیر کیا گیا۔ یہ چشمہ ایک کارسٹ سپرنگ ہے جہاں پانی لائم سٹون چٹانوں کے اندر لمبا سفر طے کر کے باہر آتا ہے۔ اس سپرنگ کی گہرائی پر ریسرچ ہوئی لیکن آج تک اس کی ایگزیکٹ ڈیپتھ کنفرم نہیں ہو سکی۔ سوچئے، صدیوں سے پانی نکل رہا ہے لیکن سورس کا پورا راز آج بھی زمین کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے، ویری ناگ نام کہاں سے آیا؟ اس نام کے پیچھے بھی لاجک ہے۔ ویرا کا مطلب ہوتا ہے گھومنا اور ناگ کا مطلب ہوتا ہے چشمہ، یعنی وہ چشمہ جہاں پانی گھوم کر اندر سے باہر نکلتا ہے۔ اس نام میں ہی اس جگہ کی جیوگرافی چھپی ہوئی ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ کشمیر کی ہسٹری مغلوں سے شروع ہوتی ہے، لیکن یہ پوری سچائی نہیں۔ ویری ناگ مغلوں سے بہت پہلے بھی مشہور تھا۔ قدیم سنسکرت ٹیکسٹس میں دریائے جہلم کو وتاستا کہا گیا ہے اور وتاستا کا سورس تاریخی روایت کے مطابق ویری ناگ ہی مانا جاتا تھا۔ اس لیے یہ جگہ صرف قدرتی نہیں بلکہ روحانی اور کلچرل سینٹر بھی تھی۔ اب یہاں سٹوری انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے۔ سن 1620 عیسوی میں مغل بادشاہ جہانگیر کشمیر کا سفر کر رہے تھے۔ جہانگیر قدرت کے بہت شوقین تھے۔ انہوں نے اپنی ڈائری میں کشمیر کے بارے میں ڈیٹیل سے لکھا ہے۔ جب وہ ویری ناگ پہنچے تو پانی کی صفائی، روانی اور ٹھنڈک نے انہیں حیران کر دیا، اور یہی جہانگیر نے فیصلہ کیا کہ اس قدرتی جگہ کو ایک پرماننٹ آرکیٹیکچرل شیپ دی جائے۔ جہانگیر نے یہاں ایک اوکٹاگنل سٹون بیسن بنوانے کا حکم دیا۔ اب سوال یہ ہے، اوکٹاگن ہی کیوں؟ اسلامک اور پرشین آرکیٹیکچر میں اوکٹاگن کو بیلنس اور انفینٹی کی نشانی مانا جاتا ہے، یعنی ڈیزائن صرف خوبصورتی کے لیے نہیں تھا، اس کے پیچھے سمبولزم بھی تھی۔ جہانگیر نے آفیشیلی ویری ناگ کو دریائے جہلم کا سورس ڈکلیئر کیا۔ جہانگیر کا یہ خواب ان کے بیٹے شاہ جہان نے پورا کیا۔ شاہ جہان نے ٹیریسز ایڈ کروائے، پانی کے چینلز بنوائے، پتھر کے راستے ڈیزائن کروائے۔ گارڈن کو چار باغ سٹائل میں بنایا گیا جہاں پانی سیمیٹری اور گرینری کے ساتھ فلو کرتی ہے۔ یہاں کوئی چیز رینڈم نہیں ہے۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات، ویری ناگ گارڈن میں کہیں بھی آرٹیفیشل پمپ یا مشین نہیں ہے۔ پانی صرف نیچرل سلوپ اور گریوٹی کے ذریعے فلو کرتا ہے۔ سوچئے، 400 سال پہلے بنا ماڈرن ٹیکنالوجی کے ایسا پرفیکٹ واٹر مینجمنٹ سسٹم، یہ مغل انجینئرنگ کا لیول بتاتا ہے۔ ویری ناگ سے نکل کر دریائے جہلم اننت ناگ، سری نگر، ولر لیک اور بارہمولہ سے ہوتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے
اور آخر میں انڈس ریور سے مل جاتا ہے۔ اس دریا کے بغیر کشمیر کی زندگی کا تصور مشکل ہے۔ آج بھی ویری ناگ کا پانی ایگریکلچر، ڈرنکنگ واٹر اور ایکو سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے۔ اس لیے ویری ناگ صرف پاسٹ کا حصہ نہیں، پریزنٹ اور فیوچر کا بھی حصہ ہے۔ آج ویری ناگ گارڈن آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے تحت پروٹیکٹڈ ہے۔ یہاں آنے والے ٹورسٹس صرف تصویریں نہیں لیتے بلکہ ہسٹری کو محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم ویری ناگ گارڈن کو دیکھتے ہیں تو ہم صرف ایک گارڈن نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہم ایک دریا کی پیدائش، ایک سویلائزیشن کی بنیاد اور قدرت اور انسان کے درمیان رشتہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور شاید اسی لیے ویری ناگ گارڈن کو روح مانا جاتا ہے۔ ویری ناگ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تاریخ صرف کتابوں میں محفوظ نہیں ہوتی بلکہ وہ پانی کے ساتھ بہتی ہے، پہاڑوں کے درمیان سانس لیتی ہے اور خاموشی کے ساتھ اپنی کہانی سناتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس تاریخی مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔